وہ ماں بھوکی رہتی ہے جس ماں نے اکیلے دم پہ 10 بیٹے کو پالا، اکیلے دم پہ 5 بھائی کو پالا، لیکن آج وہ ایک ماں ہے جو 5 بیٹے 10 بیٹے مل کے ایک ماں کو نہیں پال پا رہا ہے۔ اس ماں کے اوپر انہوں نے ایک اشعار پڑھا تو میرے ذہن میں ایک اشعار یاد آیا کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے پریشان ہیں آج امت آقا، اس لیے پریشان ہیں آج امت آسی، کیونکہ سنتی طریقے پہ شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ سنتی طریقے پہ شادیاں نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگو دوستو، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں حضرت والا کو آپ کے روبرو کروں گا۔ جناب حضرت علامہ و مولانا منہاج الحق صاحب وہ آئیں گے، اپنے قیمتی خطابت سے ہم سبھی حضرات کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ میں اس سے قبل 2 منٹ آپ کے لیے آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں کہ جس ماں کے اوپر انہوں نے ابھی اشعار پڑھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ مل سکتا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے لا کے رکھوں۔ میں اس ماں کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، میں اس بیٹے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس بیٹے نے زندگی بھر، جس بیٹے نے پوری لائف میں اپنے وقت کو برباد کیا، نہ جانے عیاشیوں میں برباد کیا، نہ جانے کسی لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کیا، زناکاری کیا، انہوں نے شراب پیا، دنیا کے اندر جتنی بھی گناہ کا کام تھا انہوں نے سارے کام کو انجام دے ڈالا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، وہ لڑکا ہر فاحشات کام کو کیا کرتا تھا، لیکن ان کام کرنے کے دوران ایک کام وہ یہ بھی کیا کرتا تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی، ایک بوڑھی معذور ماں بھی تھی، اور وہ معذور ماں کو روزانہ کماتا تھا، روزانہ 300-400 روپیہ مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن اس میں سے انہوں نے سارے پیسے کو عیاشیوں میں خرچ کیا، زناکاریوں میں، جواری میں، نہ جانے کس کس چیزوں میں خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس میں سے اتنا پیسہ وہ بچا کے لایا کرتا تھا جس سے اس کے ماں کا پیٹ بھر سکے، جس سے وہ اپنے ماں کو کھانا کھلا سکے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتو فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، اس کا روح کھینچ کے، روح پرواز کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ بتایا جاتا ہے میرے محترم بزرگو دوستو، فرشتے آتے ہیں اور اس کا جب روح کھینچنے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، وہ گناہگار، وہ عیاش اپنے ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے اللہ، آپ نے کس کا روح کھینچنے بھیج دیا تھا، کس کی روح پرواز کرنے کو بھیج دیا تھا؟ آپ نے تو بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ شخص گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، عیاش ہے، جاؤ اس کا روح کھینچ کے لاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کو کھانا کھلا رہا تھا، میں روح کھینچنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے فرشتو، میں اس وقت بھی تجھے روح کھینچنے کے لیے بھیج سکتا تھا جب وہ عیاشی کر رہا ہوتا، میں اس وقت بھی تجھے بھیج سکتا تھا جب وہ شراب پی رہا ہوتا، میں اس وقت بھی تجھے بھیج سکتا تھا جب وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا، میں اس وقت بھی تجھے بھیج سکتا تھا جب وہ جوا کھیل رہا تھا۔ میں اس وقت اس لیے تجھے بھیجا کہ کل قیامت کی تم گواہ رہ سکو کہ اللہ رب العزت اس شخص کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا۔ وجہ یہ تھا وہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، ماں کا وہ مرتبہ ہے۔ اب میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جناب حضرت علامہ و مولانا منہاج الحق صاحب کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اگر آج آپ اپنے والد کو، اپنے والدین کو اپنی صحیح نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، آنے والے کل کے دن آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ تیرا کیا گر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا،
تیرا کہ اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا، جو درد تو نے مجھ کو دیا وہ تجھے کوئی اور دے جائے تو کیسا ہوگا۔ تیرا کہ اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا، جو درد تو نے مجھ کو دیا وہ تجھے کوئی اور دے جائے تو کیسا ہوگا۔ کہ ہر بار مکرتا ہے نہ تو اپنی بات سے، ہر بار مکرتا ہے نہ تو اپنی بات سے، اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا، اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا۔ کہ زندگی کے نام پہ جان سے گزرتا کون ہے، زندگی کے نام پہ جان سے گزرتا کون ہے، موت کی باتیں تو سب کرتا ہے مرتا کون ہے۔ تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے، فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ کہ ان کی تقریر میں دریا کی نورانی دیکھی، ان کی تقریر میں دریا کی نورانی دیکھی، گنچے گل کی رنگین جوانی دیکھی۔ جناب حضرت علامہ و مولانا منہاج الحق صاحب آپ کے روبرو